عمر فاروق صاحب نے گودھرا سے اپنا سوال بھیجا ہے کہ نکاح کی اجرت کا مستحق کون ہے؟ مؤذن صاحب ہیں، مسجد کی کمیٹی ہے یا مدرسے والے ہیں؟ نکاح پڑھانے کی اجرت کا حقدار کون ہے؟ دیکھیے عمر فاروق صاحب، نکاح پڑھانے کی اجرت لینا بذات خود جائز ہے، اس لیے کہ نکاح پڑھانے والا بہت سارے کام کرتا ہے۔ وہ رجسٹر کی لکھا پڑھی کرتا ہے، اس کے بعد کاپیاں تیار کرتا ہے، منظم کر کے مرتب کر کے، اس کے بعد ایک کاپی لڑکے والوں کو، ایک لڑکی والوں کو، ایک کاپی پھر وہاں رکھتا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے بہت سارے کام ہوتے ہیں ایجاب و قبول کرانے کے۔ اس لیے علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ وہ مناسب جو بھی اس کی اجرت ہے وہ لے سکتا ہے۔ اب یہ بات کہ اس کا حقدار کون ہے، تو خود نکاح پڑھانے والا ہے۔ لڑکی والے اگر نکاح پڑھانے کے لیے کسی کو لائے ہیں تو لڑکی والوں کے ذمہ رہے گا وہ، لڑکے والے اگر نکاح پڑھانے کسی کو لائے ہیں تو اس کی اجرت لڑکے والے دیں گے، لیکن اس کا حقدار وہ نکاح پڑھانے والا ہے۔ نکاح پڑھانے والے کے ساتھ ساتھ دوسرے اس کے حقدار نہیں ہیں۔ بھئی مؤذن صاحب کس بات کے حقدار ہیں، امام صاحب کس بات کے حقدار ہیں، یا اور دوسرے کمیٹی والے یا مدرسے والے کس چیز کا وہ حق لے رہے ہیں؟ ہاں، بہت سی مسجد والے ایسا کرتے ہیں، اور علماء نے کچھ اس کی گنجائش دی ہے کہ بھئی جیسے مسجد میں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے نکاح کا جو پروگرام چلا، بیان وغیرہ بھی ہوا، اس وقت اتنے سارے پنکھے چلے، اے سی چلی، اس کا بل آتا ہے نا مسجد کا۔ تو اب وہ جو ذمہ دار ہیں نکاح کے، ان سے اگر کچھ 100 200 400 روپے لے لیے جاویں اس لیے کہ بھئی آپ نے اس کا استعمال کیا، اور وہ راضی مرضی سے خوشی سے دینے کے لیے تیار ہوں، تو ان سے وہ لے لیے جاویں اور وہ مسجد کے اخراجات میں شامل کر لیا جاوے۔ اس کی گنجائش ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ضروری قرار دینا، فرض کے درجے میں ان سے وصول کرنا، ہر دھرمیاں کرنا، اسی لائن سے پھر آگے بات کا بڑھنا، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے۔